الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کرنے کا وقت نہیں نکالا۔ اس کا بہت بڑا سبب اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالنا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اعراض۔ جب لوگ اس سے وابستہ ہوئے تو زمین پہ بسنے والے لوگوں میں وہ سب سے زیادہ جاہل لوگ تھے، بلکہ اجہل لوگ ان کو سمجھتے تھے، بدو، عقل و شعور سے عاری۔ لیکن جب وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں تو وہی بدو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے آ کے زانوئے تلمذ طے کریں۔ یہ معجزہ ہے قرآن اور محمد رسول اللہ کا سلسلہ۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے مخاطبین سے کہو جو تمہارے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر چکے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب محمد رسول اللہ کے بعد کسی انسان کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سورج، یہ آفتاب و ماہتاب بلند ہوا ہے تو قیامت تک اس کی روشنی رہے گی، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اس سوچ کی بنیاد پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور اس وابستگی کی بات جو قرآن کہتا ہے، اسی سوچ و بچار کی بنا پہ انہوں نے زندگی بسر کی۔ اللہ نے زمین کی نقبتوں سے اٹھایا اور آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا دیا ان لوگ۔ پھر جب قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوئے، تو یہ کائنات میں بدترین زندگی بسر کرنے والے لوگ بن گئے۔ کہاں وہ لوگ جنہوں نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا، بتایا انسان کو کہ تو کیا ہے اور کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہو؟ درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، انسانوں کے سامنے جھکتے ہو۔ تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ساری کائنات کی تخلیق
جو اللہ نے دی ہے اس میں اعلیٰ اور بالا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. خود کو پہچانو تو صحیح, اپنے اندر جھانکو تو صحیح, تم کیا ہو اور کہاں آ گرے ہو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ ان لوگوں نے لبیک کہا, پھر دل و جان سے قرآن کو سنا اور تھاما, اللہ کے نبی کے احکامات کو پیش نگاہ رکھا. اللہ نے اس عزت سے نوازا کہ آدم سے لے کر آقا تک کسی انسان کو اس عظمت سے نہیں نوازا جو بھی جس رسول کے دامن سے وابستہ ہوا ہے. اس کا سبب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا, قرآن اور رسول کو حفظ جاں بنانا. جب تک مسلمان اس سے وابستہ رہا ہے اس کو عزت و وقار ملتا رہا ہے. جوں جوں دور ہوتا گیا کسی اور کو ان کی عزت پامال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, یہ ایک دوسرے کی کرتے رہے. آج تک یہی ہے. آج آپ نے نہیں دیکھا, کل آپ نے نہیں دیکھا, پرسوں ترسوں آپ نے نہیں دیکھا کہ یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے. مسلمان کو شیطان کہہ رہا ہے, شیطان سے بڑا کہہ رہا ہے, کافر کہہ رہا ہے, باغی کہہ رہا ہے. وہ کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ کبھی سوچا اور کس بنا پہ؟ کبھی میں نے غصے کی بات نہیں کی, لیکن جب کبھی دل دکھتا ہے تو پھر بھی کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں, صرف یہ بتلانے کے لیے کہ سوچو تم کہتے کیا ہو اور تمہارے اس کہنے کی زد میں کون کون آتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں غور کرنا میری بات پہ, لڑائی والی بات کوئی نہیں, دلیل کی بات, قرآن کی بات اور محمد رسول اللہ کی بات, اپنی تاریخ کی بات اور اپنے احباب کے علماء کی تصانیف کی بات. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لاتے ہیں, مسلمانوں میں انتہا کا اختلاف. یہ تو ربیع الاول ہے نا, ربیع الاول کی 1 تاریخ کو رسول اللہ اس جہان میں تشریف لائے, 8 تاریخ کو تشریف لائے, 9 تاریخ کو تشریف لائے, 12 کو تشریف لائے, 17 کو تشریف لائے. یہ ربیع الاول کی روایات ہیں. مہینوں کا بھی اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں سفر میں تشریف لائے تھے, بعض کہتے ہیں محرم میں تشریف لائے تھے. یہ تو مہینوں کا اختلاف, تاریخ اور دنوں کی تو بات دور کی ہے. لیکن اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس جہان کو چھوڑ کے اپنے عظیم اللہ کے پاس پہنچے. اتفاق ہے اس میں. کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث, کوئی چشتی, قادری, سہروردی, کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. تو جس دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات متفقہ ہے, اس دن یہ کچھ جو ہو رہا ہے, اگر آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا تو آپ کے سامنے ہوگا کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا کسی کو کچھ کچھ کہا جاتا ہے. سوچ ہی نہیں ہے. اختلاف, انتشار جب قوموں میں یوں پیدا ہوتا ہے تو پھر ان قوموں کا سورج جو طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے,
عزت خاک میں مل جاتی ہے، وقار چھوٹ جاتا ہے، اسے ذلت و نکبت کا شکار بن جاتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے سوچا کہ 12 ربیع الاول وہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ رہے صحابہ، رحمت کونین نے پردہ اٹھایا سیدہ طاہرہ کے حجرے کا، صحابہ کو احساس ہوا، انس کہتے ہیں قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے۔ رحمت کائنات نے جب یہ انداز دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھو، اور پھر چادر آگے ڈال دی۔ صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب صحابہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹھیک ہیں اپنے اپنے کاروبار میں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ صحابہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہمیں چھوڑ کے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آواز جب صحابہ کے کانوں میں پڑی تو مسجد بھر گئی، گلیاں بھر گئیں۔ اگر کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کائنات کے آقا کے غلاموں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ صدیق اکبر آئے، رحمت کونین محمد رسول اللہ کے چہرے سے چادر ہٹائی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی، چہرہ اقدس و مقدس کو چوما اور کہا میرے آقا قربان جاؤں، دوسری موت آپ کو نہیں آنی۔ صحابہ رو رہے ہیں۔ ایمان کا وہ تاجدار جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے آ رہا ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اتنا طاقتور ایماندار آدمی سسکیاں لے رہا ہے اور کہتا ہے خبردار، میں نے سنا ہے کچھ منافق کہتے ہیں محمد فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی زبان سے میں نے سنا اس کا تن سر سے جدا کر دوں گا، خبردار۔ صحابہ جانتے ہیں کہ اس کے سامنے اف کرنا اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے کے مترادف ہے۔ فاروق اعظم ہے، عقل، شعور، فہم و فراست درد و غم سے کھو گیا۔ مسجد میں فاروق اعظم بار بار اعلان کرتے خبردار۔ صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم کو کہا بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ ممبر رسول پہ آئے، قرآن کی تلاوت کی کہ اللہ کہتا ہے کہ محمد بھی ایک انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن انہوں نے جانا ہے۔ تو سن لو، اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ من کانا یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے۔ ومن کانا یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت آ ہی نہیں سکتی۔ فاروق اعظم کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو سر جھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے نظر آتا تھا جیسے آیت آج ہی اتری ہے۔ اب صحابہ کی ہچکیاں ہیں، تیاری کی، ایک دن 2 دن، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا۔ صحابہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مستقل غلام اور خادم انس کو سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا انس تمہارا دل کیسے چاہا کہ تم محمد کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے۔
تو یہ تاریخ وہ ہے جس تاریخ کو صحابہ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. یہ تاریخ وہ ہے جس نے فاروق جیسے ایماندار انسان کے ہوش کھو دیے تھے. یہ تاریخ وہ ہے جس تاریخ کو صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی تھی. صحابہ تو رو رہے تھے، فاطمہ طاہرہ رو رہی تھی، امہات المومنین کا تاج چھن گیا، وہ اجڑ گئی، اور ہم اس تاریخ کو خوشیاں منائیں، لہکیں، موسیقی چلائیں، نعتیں گانوں کے تسبیح سنیں. تاریخ وہ جو تاریخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے پریشانی کا سبب تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہے، حفصہ پریشان ہے، زینب پریشان ہے، تمام نبی کی بیویاں پریشان ہیں. اپنا سر نہیں اٹھاتی، سر جھکایا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 2 دن ہیں جو اہل مدینہ کبھی نہیں بھول سکتے. ایک وہ دن جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تھے، اور ایک وہ دن جس دن مدینہ اجڑ گیا، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. یہ وہ تاریخ ہے، لڑائی کی بات نہیں. تمہارے انداز تخاطب، انداز خطابت اور گفتگو کی بنا پہ دل جل جاتا ہے، پھر کہنے کو دل چاہتا ہے. کہ کبھی غور کیا تم نے؟ سوچا کبھی یہ جو تم کرتے ہو یہ کہیں ہے صحیح؟ اللہ کے بندوں دکھاؤ، ہم تم سے زیادہ اس کو منائیں گے، لیکن کچھ تو صحیح نا. قرآن سنیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. مسلمانوں، تم میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی بنا پہ یہ نہیں کہنا میں اس امام کا غلام ہوں، وہ کہتا میں اس امام کا غلام ہوں، وہ کہتا میں اس امام کا غلام ہوں، وہ کہتا وہ میرا مرشد ہے، وہ کہتا وہ میرا پیر ہے. اللہ نے کہا نہیں، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، رسول اور اللہ کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی انسان مسلمان آپس میں اختلاف کرتا ہے، اس اختلاف کے بعد اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ اپنے اپنے امام سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ سب کچھ چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، میرے محبوب کی طرف آؤ. اور ہدایت کا چشمہ اللہ کا قرآن یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے قرآن دیا، رسول اللہ نے زندگی بسر کی. قرآن کے احکامات، رسول اللہ کا کردار انسان کی جنت کا ضامن ہے. اللہ کہتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ. اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اپنی اپنی طے نہ سجاؤ، بلکہ سارے مل کے محمد کے دربار میں وصل. قرآن بھی وہاں ہے، رسول بھی وہاں ہے، ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرو. مسئلہ میں اختلاف ہے، پیش کرو. دین میں اختلاف ہے، پیش کرو. دنیا میں اختلاف ہے، پیش کرو. اس لیے بھیجا ہے محمد رسول اللہ کو. وہ اللہ کے بندوں، کائنات کے آقا اس لیے آئے کہ ان سے دین سیکھا جائے، ان سے جنت کا راستہ پایا جائے تو اس کے ہٹ کے ہوتا ہے. خطرہ ہے اس کے ایمان کا. قرآن ہے، میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا. اللہ نے کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اب اللہ نے یہ تو حکم دیا کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، تو اس کا مطلب ہے مومن کو ماننا چاہیے،
سمجھنا چاہیے، اس طرف لے جانا چاہیے، لیکن لے جانا نہ لے جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہاں تک نہیں رکھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب صرف بات اتنی نہیں ہے کہ ان کو میں کہوں کہ اپنے معاملات اپنے مسائل میرے محبوب کے اصل ہو، بلکہ جو میرا محبوب فیصلہ کر دے اس فیصلہ کو ماننا ایمان ہے، اور جو میرے محبوب کے فیصلہ سے بغاوت کرے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے فیصلے کا بغاوت کرنے والا میرا کچھ نہیں رکھتا، میں بھی آپ بھی، اور جو میرے بھائی بریلوی مجھے سنتے ہیں، دیوبندی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سارے ٹھیکیدار جنت کے اہل حدیث ہیں، میں نے تو کبھی کہا۔ میں کہتا ہوں جو بھی انسان جس سے بھی متعلق ہو، امام ابو حنیفہ سے متعلق ہو، امام شافعی سے متعلق ہو، امام مالک سے متعلق ہو، امام احمد سے متعلق، جس سے بھی متعلق ہے، لیکن آخر اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے اس لیے تعلق پیدا کیا ہے یہ جو مجھے محمد رسول اللہ تک لے جائیں اور جو میرے آقا کہے وہی میرا ایمان ہے، وہی میرا دین، کوئی ہو سب جنت میں جائیں گے جو اللہ اور رسول پہ یوں یقین اور اعتماد رکھیں گے کہ فلاں مولوی سے پوچھا، اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، جب میرے کانوں تک یہ پیغام پہنچا مولوی کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اللہ اور محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ماننے والے کا معاملہ ہے، امام کا معاملہ ختم ہو گیا۔ امام کو ماننا گناہ نہیں، کسی کو مرشد بنانا گناہ نہیں، پیر بنانا گناہ نہیں، اس پیر کے معرفت محمد رسول اللہ تک پہنچنا یہ ایمان ہے، اس پیر پہ رک جائے یہ ایمان کو صاف کرتا ہے، اس امام پہ رک جانا طاقت کرتا ہے۔ ایمان اس لیے ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ تک پہنچائے، جب وہ پہنچاتا ہے اور جو اس نے کہا اس پہ ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ بریلوی ایمان قائم کر لے ایسا، دیوبندی ایمان قائم کر لے ایسا، کوئی سول وردی کر لے، کوئی دوسرا کر لے، کوئی تیسرا کر لے، ایمان یہ ہو کہ من قال لا الہ الا اللہ، من قال محمد رسول اللہ، ہذا ایمان، جو اللہ نے کہا ہے وہ، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد وہ، یہ میرا ایمان ہے۔ یہاں تک اگر بات پہنچ جائے تو پھر معاملہ ایمان کا ہے، اگر اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ایمان خطرناکی سے دوچار ہوگا۔ اور بھائی آپ کو برا نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں تم جو چاہو کہو، جیسی چاہو زبان استعمال کرو، خدا کے لیے ہماری بھی سن لو، شاید تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہو ہماری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور یہ میری بات نہیں، میرے اللہ کی بات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو آیات عرض کی میں نے، ان دونوں کا مفہوم کیا ہے کہ ایماندار وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی بات سن کے کنوتیاں ڈھیلی کر دیتا ہے پھر کسی سے نہیں پوچھتا۔ ان دونوں آیات کا مطلب رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ میں تشریف فرما اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے جانا ہے، میرے جانے کے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے اپنے اندر، میری باتوں کو اس کان سے سن کے اس سے نہیں نکالنا، ان کی تحقیق کرنی ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ میری سن کے بس یہ مان لو، تحقیق کرو اور ایماندارانہ اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اپنے دل کو زندہ کرو، اس سے پوچھو تو یہ یہی کہے گا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایک میں، ایک میرا رسول، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانو۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے کہ کسی بھی امام مرشد پیر کی
بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا گمراہی ہے، اور ایک شخصیت ایسی ہے جس سے دلیل پوچھنا گمراہی ہے، یعنی اس کی بات آنکھیں بند کر کے ماننا، وہ محمد رسول اللہ۔ اور صحیح کہا امام مالک رحمہ اللہ نے، اللہ کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے، فرمایا میں نے جانے اور میرے جانے کے بعد تم میں بہت اختلاف ہوگا۔ صحابہ ہماری طرح کے نہیں تھے، یعنی کم از کم 1.5-2 سال ہو گیا ہے صحابہ کی زندگیوں کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور مقصود کہ صحابہ کے ایمان کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، اصل ایمان اور اصل کردار وہ ہے۔ آج بھی یہی ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چلے جانا ہے، میرے بعد تم میں بہت بڑا اختلاف ہوگا۔ ہم تو ٹھیک ہے سنا ہے جی، مولوی صاحب نے قرآن سنا دیا، حدیث سنا دی، ٹھیک ہے بہت ہوا، لیکن نہیں، اصحاب رسول نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا۔ اللہ کے نبی آپ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اختلاف، انتشار، دوری، ایک دوسرے کے دشمن، ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میں نہ ہوں، میری سنت ہے، میرے خلفاء ہیں، اختلاف کو میری حدیث میں پیش کرو، اگر نہ سمجھ سکو میرے خلفاء کے سامنے پیش کرو، جو میرے خلفاء کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے خلفاء وہ نہیں کہہ سکتے جو محمد نہیں کہتا۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، ارشاد فرمایا ان کی طرف نظر کرو، ان کے دامن کو تھامو، ان کے سامنے آ کے مسئلہ رکھو، مسائل ان کے سامنے پیش کرو، اور جو یہ فیصلہ کر دیتے ہیں وہ محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارشاد فرمایا کہ بدعت کا شکار نہ ہو جانا، محدثات کا شکار نہ ہو جانا، کہ محدثات تباہی اور بربادی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو حکم دے، ایک صحابہ کو حکم، اپنے صحابہ کو کہا، تابعین کو کہا، تبع تابعین کو کہا، اب تو قیامت تک مسلمان ہیں، ان کو کہا کہ سنتی و سنت خلفاء راشدین۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا غور سے بات سن لو، کہ بنی اسرائیل اپنی بغاوت کی بنا پہ، اپنی خواہش کی بنا پہ، اپنے نفس کی بنا پہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کا امام وہ ہے، اس کا امام وہ ہے، ان لوگوں نے اماموں کا دامن تھاما، ان لوگوں نے مرشدوں کا دامن تھاما، ان لوگوں نے پیروں کا دامن تھاما، اور اصل دامن تھا موسیٰ اور عیسیٰ کا، وہ چھوڑ دیا۔ 72 فرقوں میں بٹ گئے یہ لوگ۔ تورات رہ گئی اپنی جگہ پہ، انجیل رہ گئی اپنی جگہ پہ، زبور رہ گئی اپنی جگہ پہ۔ 72 فرقوں میں صحابہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اٹھائے دیکھتے ہیں کہ مولا کریم کے منہ سے اب کیا نکلتا ہے۔ فرمایا وہ تو 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ نے نگاہیں نیچی کر دی۔ کیا سبب تھا؟ ایک مولوی سے میری بات ہوئی، وہ کہتا ہے جی آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ فرقے ہو گئے، فرقے تو فرقے ہوتے نا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ میں نے کہا تھا اللہ کے بندے دسترخوان بچھا کے نبی کائنات نے کہا تھا میرے آقا کا چہرے کی رنگت پھیکی پڑی ہوئی تھی، سرخ و سفید چہرہ جس چہرے پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، جب میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو میرے آقا و مولا کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ سبب کیا تھا؟ وہ فخریہ بات تھی، اللہ کے نبی کو دکھ تھا، پریشانی تھی، غم تھا، اور پریشانی کی بنا پہ کہا کہ میں ان کا رونا کیا روں، میری تو اپنی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی بات اور پھر زمین پہ پڑے، صحابہ نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کلہم فی النار۔ ہاں یہ صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ جو حدیث رسول اللہ کی ہے نا یہ ہمارے لیے ہے، صحابہ کے لیے نہیں۔ غور فرمائیں الفاظ پہ، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ پوچھتے ہیں من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج جس عمل پہ میں ہوں، غور فرمائے، آج جس بات پہ میں ہوں، آج جس نظریہ پہ میں ہوں، آج جس عمل پہ میں ہوں، جو اس عمل کو اختیار کرے گا میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کو میری بات یاد ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور وہ میرے ساتھی راضی ہوتے ہیں کہ تم یاد بڑی اچھی بات کرتے ہو، لیکن اہل حدیث مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہو۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ حق یہ ہے، اور حق بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے، منبر نہ ملے گا تو سرے دار کریں گے۔ اللہ کے نبی کو واجب الاطاعت ماننا، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، ظاہری ہو، جو بھی ہو، جو اپنے ایمان کو تب تک مانتا ہے، اس کا پلڑا تب تک پکڑتا ہے جب تک وہ اسے محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ جب وہ اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے تو پھر وہ یہی کہے ما قال اللہ و ما قال رسول، دین میرا یہی ہے۔ وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دوسرا ہو، تیسرا ہو، انتہا یہ ہو کسی کو نہیں مانتا، امام مانتا ہوں اس لیے کہ امام مجھے محمد رسول اللہ تک لے جائے گا، اور جب امام محمد رسول اللہ تک لے جائے تو امام کا کام ختم، اب میرا اور محمد رسول اللہ کا کام ہے، اب میرا اور اللہ کا کام ہے۔ جو اس ذہن کے ساتھ رہتا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، صرف محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی، باقی کوئی بات نہیں۔ امام میں بھی ہوں، مولوی آپ مجھے بھی مانتے ہیں، مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن جو مسئلہ میں آپ کو بتاؤں آپ کہتے ہیں بس اس نے مسئلہ بتا دیا بس، تو یہ گمراہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر یہ حق ہے، پھر ماننا حق ہے۔ اگر مان لیں گے تو آپ نے اللہ رسول کی مانی ہے، میری نہیں مانی، میں تو رہنمائی کی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کہا میرے خلفاء کی جب بات تمہارے سامنے آئی نا تو اس کو سنت کو بھی اپنی داڑھوں سے پکڑ کے رکھو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا دانتوں سے، عام طور پہ ہم دانتوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نہیں، اس لیے کہ دانتوں سے اگر کوئی چیز پکڑی جائے کھینچی جائے دانت نکل بھی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی داڑھوں سے پکڑو تاکہ یہ چھوٹے نہ۔ کیا؟ سنتی، میری سنت، سنت خلفاء الراشدین، خلفاء کی سنت، مانا علیہ وصحابی، جس نظریہ جس عمل پہ میں اور میرے صحابہ ہیں پکڑو، جنت میں چلے جاؤ گے تو پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بدعت کیا ہے، محدثات کیا ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔
وہ بات جو میرے احکامات میں نہیں. آگے بڑھو. کائنات کے آقا نے کہا میں، میرے صحابہ، میں، میرے خلفاء، اور لیسا فی امرنا ھذا، یہی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، اللہ کا قرآن، صحابہ کا کردار، خلفاء کا کردار. اگر اس کردار سے ہٹ جائے آدمی تو پھر مان علیہ واصحابی والی بات نہیں رہے. گالیاں تو تم نے نکالی جتنی نکالنی تھی. کیا مجھے اس بات کا بھی جواب دو گے کہ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے؟ ناراضگی والی بات نہیں. ایمان اللہ دل سے سوچنا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے. میں دشمنی نہیں چاہتا، تمہاری دوستی چاہتا ہوں. اس لیے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ نے کہا جب تم میں اختلاف ہو تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ نے کہا جس کا فیصلہ، جو آرڈر میرا محمد کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو دل سے نہیں مانتا ویسے تسلیم نہیں کرتا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. تو ارشاد فرمایا کوئی ایمان نہیں. جس کے لیے اللہ نے یہ کہا وہ کہتا ہے کہ زندگی ویسے بسر کرو جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں اور محمد کے صحابہ بسر کر رہے ہیں. مانا علیہ وصحابی. پیارے بھائیوں، تمہاری گالیاں قبول، اس کا فیصلہ قیامت کو ہو جائے گا. ذرا یہ تو بتاؤ، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ حدیث، ایک حدیث، ایک تاریخ کا صحیح واقعہ لا کے دکھاؤ کہ محمد رسول اللہ نے بھی یہ دن منایا ہے. میں نے اس کیا ہے نا کہ جس کو خوشی اور لہو و لعب کے طور پہ مناتے ہو، رب کائنات کی قسم یہ محمد رسول اللہ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. فقہائے احناف بھی 8 تاریخ مانتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی پیدائش کی. یہ نہیں ہے. یہ متفقہ طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا دن ہے کہ ہم سے ہمارے آقا جدا ہو گئے تھے. یہ متفقہ بات ہے. عائشہ صدیقہ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، صدیق کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. فاروق گھبرا گیا تھا، صحابہ سسکیاں لے رہے تھے. 12 تاریخ تھی. کوئی تاریخ اٹھا لو، کسی امام کو پکڑ لو، نظر آئے گا تمہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا؟ اللہ کہتے ہیں میرا محمد جو فیصلہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ مانو. جو وہ نہیں مانتا اسے میرا کوئی تعلق نہیں. کیا کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے؟ یہ نہیں کیا. خلفائے راشدین نے نہیں یہ کہا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، کسی صحابی سے یہ نہیں ملتا. تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا میرا محمد جو کہتا ہے وہ کرو. مولائے اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ عمل کرتے ہیں تم بھی کرو. جو وہ عمل کرتا ہے جو میرے حکم میں نہیں، ما لیس منہ فہو رد، اٹھا کے دور پھینک دینے کے قابل ہے. یا محمد رسول اللہ کا فرمان، یا صحابہ کا کردار. اور میرے بھائیوں، کبھی تو خدا خوفی کر کے ایک لمحہ کے لیے وقت نکال کے سوچو. اللہ کہتے ہیں کہ میرے محمد کو مانو، صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے. آقا کہتے ہیں مان علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ. اور ارشاد فرمایا سنتی و سنت خلفاء الراشدین. تو یہ تو بات کہاں نہیں ہے. میں نے ایک خطبہ جمعہ میں پہلے بھی بڑے افسوس کے ساتھ، چلو بعض میرے پیار کرنے والے ہیں
بریلوی مولوی صاحب کو جا کے کہا مولوی صاحب وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمیں دکھائیں. کہنے لگا ساری باتیں دکھانے سے نہیں ہوتی, کوئی عشق سے بھی ہوتی ہیں, عشق سے بھی ہوتی ہیں, لیکن اس سے عشق سے جنت کا راستہ دور ہو جائے تو وہ عشق نہیں ہے, وہ مشق ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار یہ ہے. میں نے کہا چلو اس مولوی سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی نے یہ دن آپ کے لیے بھی عقیدت کا دن ہے, میرے لیے بھی عقیدت کا دن ہے, آپ کے لیے بھی خوشی کا دن ہے, میرے لیے بھی خوشی کا دن ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن ایسے منایا, ان کو خوشی نہیں تھی اپنی پیدائش پہ؟ کہتا جی بس جی بھابیاں دی عادت ہے جان کو پاوے ہوئے پاوے نہ ہوئے آنا مناؤنا ہے, مناؤ بھائی, میں تمہیں روکتا نہیں, لیکن تھوڑی سی بات ہے ان لوگوں سے جن کو اپنی عاقبت سے کی فکر ہے, ان کے لیے نہیں جنہوں نے کہا یہ میری ماں کہتی تھی, یہ میرا باپ کہتا تھا, یہ میری دادی کہتی تھی, یہ میری نانی کہتی تھی, یہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ. ان سے نہیں بات سمجھ سوچ عقل فکر رکھنے والے کے لیے. کہتا یہ نہیں منائی انہوں نے تو ہم نہ منائے. میں نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتا مولوی, میں نے اس کا تیرا مولوی جھوٹ بولتا ہے. جی اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ نہیں منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی, میں نے کہا وہ بھی غلط کہتے ہیں. میرے پیچھے جمعے پڑھتے تمہیں نہیں پتا, میں اہل حدیث یہ نہیں مانتا, میں اللہ مانتا ہوں, محمد مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. منایا خوشی کیا رسول اللہ نے, حدیث بدلائے. میں نے کہا سن, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے وہ جناب اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد کو, ہمارے نبی اور رسول کو اللہ نے فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دلائی تھی. اس دن کی خوشی میں رکھتے ہیں. رحمت کائنات نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم, میرا موسیٰ سے تعلق تم سے زیادہ ہے, تم امتی ہو, موسیٰ میرا بھائی ہے. فانا حق, مجھے زیادہ حق ہے کہ میں موسیٰ کی نجات کی بنا پہ خوشی کا اظہار کروں. فصامہ, خوشی اللہ کے نبی نے یوں کی کہ روزہ رکھا نبی کائنات محمد رسول, اور صحابہ کو اگر تم بھی روزہ رکھو. انبیاء خوشی منائیں تو ان کی خوشی یہ ہے کہ جب خوشی ملے, تازگی ملے, مسرت ملے تو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں. یہ ہے محمد رسول اللہ کی خوشی. نہیں سمجھ میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی, رحمت کائنات محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھا کرو, عاشور کا روزہ رکھا کرو. میرا خیال ہے کہ 95% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ عاشور کا روزہ کیا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں 10 محرم کا یہ اس لیے سیدنا حسین کے ساتھ یہ وابستہ. نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کی بنا پہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی, اور اس کی خوشی میں محمد رسول اللہ رکھا. یہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاشور کا روزہ رکھو, عرفہ کا روزہ رکھو, سووار کا روزہ رکھو. بات آج بھی ہوگی. صحابہ نیکی کے بڑے متلاشی ہوتے تھے, بڑا فکر مند ہوتے تھے. ایک دن صحابہ کہتے اللہ کے نبی عرفہ کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا اگر آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے نا تو 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی تو عاشور کا روزہ جو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں رکھو, اس کا فرمایا عاشور کے روزے سے ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سرکار یہ سوار کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا
سوار کا روزہ محمد سوار کو پیدا ہوئے تھے اور سوار کو ہی محمد پہ وحی آئی، اس خوشی کی بنا پہ اس کا ثواب تمام نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ کی عزت و وقار کے لیے جو لمحات بسر کیے جاتے ہیں ان کے ثواب کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ اپنے باپ کا منا خوشی ہم مناتے ہیں، پتہ نہیں کوئی مناتے ہیں نہیں عزیز، اللہ کے فضل و رحمت سے محض اس لیے سوار کا روزہ رکھتا ہوں کہ میرے محمد پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکھو نا، تیری محبت کا پتہ چلے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے بہت میرے ساتھی مجھ سے تعلق رکھنے والے بھی سوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا سبب ہے کہ بڑا خوش ہے مومن، کیا ہوا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سوار کو پیدا کیا، روزہ رکھتے ہیں ہم، یہ ہے خوشی، اور محمد رسول اللہ میں نہیں ہے۔ صحابہ کو کہا ہے روزہ رکھو، اللہ کے نبی کیوں فرمایا میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ خوشی ہے نا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، میرا قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، ایک ماہ روزہ، ایک ماہ تک مسلمان روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ جب ایک مہینہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا جس نے آداب اصول ضوابط کے تحت روزہ مہینے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایک مہینے تک، فرمایا یہ جاتے ہوئے اس کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ روزے کا مہینہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی پھر فرمایا خوش ہو، اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ فرمایا جب روزے ختم ہو اگلے دن عیدگاہ میں جا کے 2 نفل ادا کرو، اور یہ ہے خوشی محمد رسول اللہ کی۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں اس قوم کو؟ آپ جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کہاں لے جا رہے اس قوم کو، اور کہاں چلی گئی یہ قوم؟ لاکھوں روپے اجاڑتے ہو اور اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈالتے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے کردار کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے لیل و نہار کے خلاف ہے، کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اور اللہ کی قسم بڑی پریشانی ہوئی ایک کلپ دیکھ کے، جی یہ صرف شیطان ہے جو اس دن خوشی نہیں کرتا، شیطان ہے جو اس دن کھاتا پکاتا نہیں، شیطان ہے جو اس دن جلوس نہیں نکالتا۔ اور اللہ کے بندو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ ان کو نہیں آتا، مولویوں کو، آپ کو سناتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ایک قاضی فضل احمد صاحب، ان بریلویوں کے بہت بڑے علامہ فہم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار آفتاب صداقت، انوار آفتاب صداقت، قاضی فضل احمد صاحب۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، بریلویوں کے آقا مرشد پیر احمد رضا بریلوی اس کی اتنی تعریف لکھتے ہیں، اس کی اتنی تعریف لکھتے ہیں کہ زبان گھس جاتی ہے ان کی تعریف کر کر کے اس کتاب کی، احمد رضا کی۔ اور اس کے ساتھ 40 دوسرے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انوار آفتاب صداقت، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو میلاد ہے نا، اصل میں اس ہیئت قضائیہ میں اس کا حکم ایک بادشاہ اولو الامر نے 604 ہجری میں دیا تھا۔ یعنی یہ محفل میلاد نبی کائنات کے بعد 600 سال بعد وجود پایا اس نے۔ بریلوی علامہ فہامہ ہے، اس کی اس کتاب کی تصویب، تائید، تعریف بریلویوں کا پیر و مرشد نے کی ہے، اور 40 علماء نے اس کی تصدیق کی ہے، اس میں اس نے یہ لکھا ہے۔ اور یہ دوسری کتاب جال حق، اس کا مرتبہ بریلوی علماء میں ایسا ہے
جیسا اہل حدیث علماء میں بخاری کا ہے. جال حق کیسے؟ جال حق میں احمد یار گجراتی لکھتا ہے، کہتا ہے سب سے پہلے اس کو ایک بادشاہ نے ایجاد کیا جو شاہ اربل تھا. اس کے لیے ایک مولوی نے میلاد شریف کی کتاب لکھی جس پر اس نے 1000 اشر فیس کو انعام دیے. 2 کتابیں ان بریلوی علماء کی جن کو تمام علماء بریلوی سلام کرتے ہیں اور ان کی کتاب کو سمجھتے ہیں کائنات کی بڑی توحید. یاد رکھیں، ان کو کہیں دیکھیں، اگر نہ تو میں مجرم ہوں. انوار آفتاب صداقت اور احمد یار گجراتی کی جہالت، ان دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی ایجاد ہے جس نے 604 ہجری میں اس کو ایجاد کیا. محفل میلاد 604 ہجری کی ایجاد ہے. تو یہ اسلام ہے، اس پہ عمل کرنا، قرآن اور رسول کے احکامات پہ عمل کرنا. قرآن تو کہتا ہے میرے محبوب کی مانو، جو اس کی نہیں مانتا میں نہیں اس کو مانتا. رسول نے کہا مجھے مانو اور میرے صحابہ کے کردار کو دکھا دو ہمیں. کسی صحابی نے اس طرح منایا ہو جس طرح تم مناتے ہو. او اللہ کے بندو، گالیاں 604 میں اگر یہ میلاد پیدا ہوئی تھی، اگر اس میلاد نے 604 میں جنم پایا تھا تو یہ میلاد نہ منانے والے شیطان ہیں. کہوں آگے؟ اپنی کتابیں کھول کے اب دیکھ لینا کہ تمہارے کون کون سے امام، کون کون سے ولی اور کون کون سے اللہ والے، بلکہ 11ویں کے وہ مالک و مختار، دیکھو کب فوت ہوئے ہیں. اگر وہ اس سے پہلے فوت ہوئے تو اللہ کے بندو ہمیں کیا کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. صدیق اکبر نے نہیں منائی، فاروق اعظم نے نہیں منائی، عثمان ذوالنورین نے نہیں منائی، علی المرتضیٰ نے نہیں منائی، وہ 1,24,000 صحابہ کسی صحابی نے نہیں منائی. تو ہماری دشمنی میں کس کس کو کیا کیا کہہ گیا ہے. شرم نہیں آئی مسئلہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد 604 ہجری کا ایجاد ہے اور بادشاہ نے ایجاد کیا ہے. اور اسماء اور رجال کے سر تاج ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس بادشاہ کے متعلق لکھتے ہیں خبیث اللسان، کہ بد زبان آدمی تھا، اللہ کا باغی، دین کا باغی تھا، سلف کو برا کہنے والا تھا. جو یہ کچھ تھا نا، ان کو کہو کہ ذرا اس کی زبان سے، اور اس مولوی نے جو عمر نامی مولوی نے اس کے لیے کتاب لی، ان کی زبان سے اپنے امام کی بھی تعریف دکھا دو. وہ تو تمہارے امام کو بھی برا کہتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں پڑھا دوں. ان کی بات مان کے یہ کرتے ہو. رسول کی سنت کو چھوڑا، خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑا، صحابہ کی سنت کو چھوڑا، اپنے امام ابو حنیفہ کی سنت کو چھوڑا، امام مالک کی سنت کو چھوڑا، امام شافعی کی سنت کو چھوڑا، امام احمد حنبل کی سیرت کو چھوڑا، اور تم بتاؤ 4 امام برحق جو تھے انہوں نے بھی منائی ہے. اگر نہیں منائی تو جو تم الفاظ استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے، وہ خدا خوفی کرو. یہ تو ہے وہ میلاد جو 604 ہجری میں وجود پائی. اب یہ عید میلاد النبی دیکھیں. ایک کتاب ہے بریلویوں کی، اکابر علماء اہل سنت، اکابر علماء اہل سنت. اس میں لکھا ہے کہ اس میں اکابر اہل سنت علماء کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے کام کردار لکھے ہوئے ہیں. ان میں لکھا ہے کہ محمد نور بخش صاحب، انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی جد و جہد کی کہ کوشش بسیار کے بعد وہ یہ لکھوانے پہ کامیاب ہو گئے جہاں وفات النبی تھا وہاں عید میلاد النبی لکھا دیا.
آج سے 55 سال پہلے 12 ربیع الاول کو وفات النبی کہتے تھے. اٹھاؤ اپنی کتابیں دیکھو، یہ 12 وفات النبی تھی. میلاد النبی یہ 1367 ہجری میں ہوئی ہے. 1367 نبی پاک کے 1300 سال بعد یہ میلاد النبی بنی ہے. اور وہ لکھتا ہے محمد بخش کی تعریف کرتے ہوئے، محمد نور بخشی، کہ انہوں نے محنت کی. جہاں چھٹی ہوتی تھی کس بات کی؟ وفات النبی کی، وہاں زور ڈال کے چھٹی کروائی عید میلاد النبی کی. یہ 1300 سال بعد. اور یہی نہیں ہے، تذکرہ سیدنا غوث اعظم، اس کے مقدمہ پہ بہت بڑا اہل علم بریلویوں کا ایم اے اقبال وہ لکھتا ہے کہ یہ جو عید میلاد النبی ہمیں ملی ہے، خوشی کا یہ دن ملا ہے، یہ نور محمد بخش کی بنا پہ ملا ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے وفات النبی کو میلاد النبی بنایا ہے. یہ 1367 کی بات، یعنی آج سے 50-55 سال پہلے یہ عید میلاد النبی کا وجود آیا ہے. تم کیا مناتے ہو؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اور جو نہیں مناتے ان کو برا کہتے ہو. ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ لینا کہ تم یہ شیطان اور یہ کس کس کو کہتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے. اصل یہی ہے، دین یہی ہے، قرآن یہی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان یہی ہے. اللہ کا نبی کے صحابہ جیسی زندگی انہوں نے بسر کی، وہ بسر کرنا اللہ کی مقبولیت اور محبوبیت کا سبب ہے. جیسا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کرنا آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.